बहुत से लोग ये जानना चाहेंगे कि आर्टिकल 62(1)(f) जिसके हवाले से आज बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, जो नाअहली की मुद्दत थी ताहयात उसको ख़त्म करके 5 साल कर दिया जाए, कि ये फ़ैसला किस कॉन्टेक्स्ट में किया गया है और आखिर वजूहात क्या थी इसके पीछे। नैब से सज़ा याफ्ता लोग हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान में सियासत करने पर 10 साल पाबंदी होनी चाहिए। ये मुद्दत पहले 5 साल थी। तो आई थिंक इसका जो प्राइमरी टारगेट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका चेयरमैन हैं और उनके लिए सियासत के दरवाजे बज़ाहिर इस मरतबा बंद होते नज़र आ रहे हैं, जैसे माजी में नवाज शरीफ साहब या तरीन साहब के लिए हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में इलेक्शन में कूदना बज़ाते खुद इदारों के लिए भी, इलेक्शन कमीशन के लिए भी और सियासी जमातों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा। अस्सलाम वालेकुम उर्दू क्रॉनिकल्स के तमाम व्यूअर्स को, और आप लोगों के लिए यकीनन आज एक बहुत बड़ी ख़बर होगी, बल्कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ी ख़बर थी सुप्रीम कोर्ट से जो आज आई थी, और उसके ऊपर बात करनी बड़ी ज़रूरी है आज के वीलॉग में। वैसे तो 3-4 अहम इशूज़ हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि बहुत से लोग ये जानना चाहेंगे कि आर्टिकल 62(1)(f) जिसके हवाले से आज बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, और उसमें ये बड़ा क्लियर कहा गया है कि जो नाअहली की मुद्दत थी ताहयात उसको ख़त्म करके 5 साल कर दिया जाए। मेरा ख़्याल है कि इसमें ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये फ़ैसला किस कॉन्टेक्स्ट में किया गया है और आखिर वजूहात क्या थी इसके पीछे। ये काफ़ी अरसे से ऐसी एक चीज़ थी जिसके ऊपर डिबेट हो रही थी, और इसका जो असल टारगेट थे वो नवाज़ शरीफ साहब भी थे, जहांगीर तरीन साहब भी थे, और ऐसी बहुत सी शख्सियात थी जिन पे मुख्तलिफ़ अदवार में पाबंदियाँ लगती रहीं। ये जस्टिस साकिब निसार साहब के एरा में एक डिसीजन था जो कि 5 रुकनी बेंच की तरफ से दिया गया था, और इसमें जब डिसीजन आया था तो जो पेटिशनर थे जिन्होंने दरख्वास्त दायर की थी, समीउल्लाह की तरफ से एक शख्सियत थी जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी और इन्होंने अपनी नाअहली ख़त्म करने की इस्तदा की थी, लेकिन इसमें बड़ा क्लियर कहा गया था कि जो नाअहली की मुद्दत है वो ताहयात होनी चाहिए, और इस फ़ैसले को अप्लाई किया गया था। और उसमें वो तमाम सियासतदान जिनसे कोई ना कोई जो सज़ा के फेस से गुज़रे हों उनको ताहयात नाअहल करने का फ़ैसला उनके ऊपर अप्लाई होता था। तो इवेंचुअली नवाज शरीफ साहब हों, जहांगीर तरीन साहब हों, आर्टिकल 62(1)(f) उनके ऊपर लगता था, और वो तमाम की तमाम सियासी शख्सियात के ऊपर पाकिस्तान में सियासत करने के दरवाजे बज़ाहिर बंद हो गए थे। लेकिन अब इसमें ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आया इसके ऊपर अब बहस क्यों की जा रही थी। इसमें इसीलिए इस पर इस वजह से बहस की जा रही थी कि अब इलेक्शंस हैं सर पे और इन शख्सियात ने इंतखाबात में भी हिस्सा लेना है। अब ये भी एक डिबेट है कि आया क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका चेयरमैन इमरान खान साहब भी इस फैसले से फैज़याब हो सकते हैं या फिर नहीं। तो अगर टेक्निकल ग्राउंड पर देखा जाए तो इमरान खान साहब के ऊपर ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को अभी तक सज़ा नहीं हुई, लेकिन अगर उनको सज़ा होती है तो उसके बाद ये नाअहली की जो एक मुद्दत है ये उनके ऊपर अप्लाई होती है। लेकिन एक और दिलचस्प पहलू इसमें है जिसके ऊपर बात करनी बड़ी ज़रूरी है कि कुछ दिन पहले नैब की तरफ से एक दरख्वास्त की गई थी, और उस दरख्वास्त में ये कहा गया था कि जो नैब से सज़ा याफ्ता लोग हैं उनके ऊपर पाकिस्तान में सियासत करने के ऊपर 10 साल पाबंदी होनी चाहिए। यानी जो नैब से सज़ा याफ्ता लोग हैं उनके ऊपर पाकिस्तान में सियासत करने पर 10 साल पाबंदी होनी चाहिए। ये मुद्दत पहले 5 साल थी, और इसमें एक बड़ी वजह यह भी है कि जो पीटीआई के साबका चेयरमैन हैं उनके जितने भी केसेस हैं वो ज़्यादातर नैब से जुड़े हैं। उसमें तोशा खाना को आप ले लें, उसमें फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से भी उनकी तहकीकात हो रही हैं। खैर 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें भी अब नैब पेटिशनर बन रहा है। तो अगर देखा जाए तो नैब से लिंक्ड उनके तमाम इंपॉर्टेंट केसेस हैं, लेकिन अभी तक उनको किसी केस में सज़ा नहीं हुई है। लेकिन अगर नैब आपको 6 महीने की सज़ा भी देता है या आपको 6 हफ्ते की सज़ा भी देता है, तब भी उसमें बड़ा क्लियर ये डिसीजन आया है कि जब वो सज़ा ख़त्म होगी और वो शख्स रिहा होगा उसके बाद से वो 10 साल शुरू होंगे। तो आई थिंक इसका जो प्राइमरी टारगेट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका चेयरमैन है, और उनके लिए सियासत के दरवाजे बज़ाहिर इस मरतबा बंद होते नज़र आ रहे हैं, जैसे माजी में नवाज शरीफ साहब या तरीन साहब के लिए हुए हैं। तो आई थिंक अगर हम इन दोनों केसेस के फ़ैसलों को कंपैरेटिवली देखें तो हमें समझ आ रहा है कि किसके लिए रास्ता खुल रहा है और किसके लिए रास्ता बज़ाहिर बंद हो रहा है। लेकिन जो भी है ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ज़रूर है, और मेरा ख्याल है कि चलते चलते मैं इसके ऊपर भी बात करना चाहूँगी कि अगर एक तरफ नून लीग के लिए ये एक अच्छी खबर है तो दूसरी तरफ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, वो भी अब ये कोशिश करेगी कि वो तरीन साहब के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर मैदान में उतरे, क्योंकि अभी तक उनके अपनी पार्टी के जो कायद थे उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क था कि आया
وہ الیکشن کنٹیسٹ بھی کر سکیں گے یا پھر نہیں کر سکیں گے. تو آئی تھنک وہ جو کنفیوژن ہے وہ ختم ہو گیا ہے. لیکن اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کیا کوششیں کر رہی ہے اب الیکشن کے لیے, تو ایک بڑا مسئلہ مسلم لیگ نون میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم کے اوپر ابھی تک ان کے اندر اندرونی طور پر ریزسٹنس موجود ہے. حالانکہ بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ امپورٹنٹ جو ان کے قائدین ہیں, جس میں ایاز صادق صاحب بھی شامل ہیں, دیگر لوگ بھی شامل ہیں, جن کو اس مرتبہ ٹکٹ نہیں دیے گئے. میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے, ان کو اس مرتبہ ٹکٹ نہیں دیے گئے, لیکن ضمنی انتخاب میں جب لوگ جو جیتیں گے اور مختلف حلقوں سے جیتیں گے, اس میں جو سیٹیں وہ چھوڑیں گے اس میں سے وہ کنٹیسٹ کر سکتے ہوں گے. تو آئی تھنک ان کو سیکنڈ فیز میں پارلیمنٹ میں لایا جائے گا. لیکن یہ ضرور نون لیگ طے کر رہی ہے کہ ہم کم از کم لاہور کی سطح کے اوپر کسی سیٹ کے اوپر کمپرومائز نہ کریں. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر علیم خان صاحب کے لیے وہ سیٹ نکالنا, جو کہ غالباً NA 117 ہے, بڑا مشکل ہو جائے گا. اور اگر ایسا نہیں ہوتا پھر ظاہر سی بات ہے کہ IPP اور نون لیگ کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاک کی کیفیت پیدا ہوگی. کیونکہ ایک طرف مسلم لیگ نون مسلم لیگ کاف کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر بات کر رہی ہے, گجرات میں جو امپورٹنٹ سیٹس ہیں ان کے اوپر بات کر رہی ہے. مونس الہی صاحب اور ان کی جو فیملی ہے ان کے حوالے سے نیگوسیشن نہیں ہو رہی ہے, لیکن شجاعت صاحب اپنے صاحبزادوں کے لیے بھرپور نیگوسیشن کر رہے ہیں اور معاملات آنے والے دنوں میں حل بھی ہو جائیں گے. اس کے علاوہ MQM کے ساتھ بھی ان کے جو مذاکرات ہیں وہ فائنل شیپ میں رات تک پہنچ جائیں گے. وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کس طرح ہوتی ہے, وہ اوبیسلی کراچی کی سطح پر ہوتی ہے, سندھ کی سطح پر ہوتی ہے, اور اس کے بدلے میں MQM ان سے کیا لیتی ہے, کیونکہ پنجاب میں تو شاید اس طرح کنٹیسٹ کرنا MQM کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. تو ان ریٹرن وہ کچھ نہ کچھ ان سے چاہیں گے, جو وزارتوں کی صورت میں ہو سکتا ہے, یا پھر حکومت میں آنے کے بعد مختلف اختیارات کی صورت میں ہو سکتا ہے, قانون سازی کی صورت میں ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا. اچھا, پھر اس کے علاوہ تیسری چیز اہم یہ ہے کہ مسلم لیگ نون GDA کے ساتھ بھی ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے سندھ کی سطح کے اوپر. تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ نون لیگ یہ گراؤنڈ ورک تو کر رہی ہے, مگر میرا خیال ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ نون لیگ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ ہر پارٹی کے ساتھ الیکشن کنٹیسٹ کرنے سے پہلے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے. الحاق یا اتحاد نہ صحیح, لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کچھ جگہوں کے اوپر ان کی اپنی پوزیشن اتنی مستحکم نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ نون لیگ ابھی تک گراؤنڈ میں اتر نہیں سکی. آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو لے لیں, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ادر دین میرے خیال ہے متحدہ قومی موومنٹ اپنا منشور نہیں لا سکی ہے. نہ ہی پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ 10 نکاتی ایجنڈے کے علاوہ کوئی پراپر منشور آیا ہے, اور نہ ہی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے آیا ہے. دو بڑی پارٹیاں جو میدان میں ہیں, پاکستان تحریک انصاف ابھی تک ٹکٹوں کے حوالے سے کلیریفائی نہیں کر سکی ہے. آج بھی علی ظفر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو ٹکٹس کی تقسیم ہے وہ فائنل مراحل میں پہنچ چکی ہے اور ہم 1-2 روز میں اناؤنس کریں گے. لیکن یہ بڑا انہوں نے کلیئر کہہ دیا ہے کہ اس مرتبہ ہم لائرز کو بھرپور تعداد میں ٹکٹس دے رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. حالانکہ یہ ایک ایلیگیشن ان کی طرف سے بھی لگایا گیا تھا کہ جی ہمیں تو اس مرتبہ ہمارے کاغذات نامزدگی جو ہے منظور ہی نہیں کیے گئے. لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ ریکارڈ کاغذات نامزدگی PTI نے جمع کروائے, تقریباً 2400 سے زیادہ, اور پھر منظور بھی اس میں کافی ہوئے. تقریباً 76% کہا جا رہا ہے کہ نامینیشن پیپرز ان کے ایکسیپٹ ہو گئے ہیں. جن لوگوں کے پہلے ریجیکٹ ہوئے تھے ان کے بھی ایکسیپٹ ہو چکے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا پاکستان تحریک انصاف کو کیمپیننگ کی کرنے دی جاتی ہے یا پھر نہیں, اور کیا پاکستان تحریک انصاف سولو فلائٹ لیتی ہے یا پھر نہیں. آئی تھنک یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ہے اور پاکستان تحریک انصاف ہے, شاید یہ سولو فلائٹس لیں, کیونکہ ایک پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ وہ کلین سویپ کرے گی, جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے, جو بظاہر ہمیں ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور دوسری پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں آئسولیٹ کیا جا رہا ہے اور لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے. سندھ میں ہمارے خلاف اتحاد بن رہے ہیں اور وفاق میں مسلم لیگ نون کو وزارت عظمیٰ مل رہی ہے. لیکن آئی تھنک لاسٹ مومنٹ کے اوپر کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. یہ بعیدست قیاس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر تو نون لیگ کو سادہ اکثریت نہیں ملی تو پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی سٹیج کے اوپر کایا پلٹ سکتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی دیگر جماعتوں کو ملا کر ایسی پوزیشن میں آ جائے جس میں وہ اپنے وزارت عظمیٰ کا امیدوار لائیں, جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. تو آئی تھنک 2 آپشنز اس وقت موجود ہیں سامنے, اور ان کے اوپر ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے, ان کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے. لیکن یہ کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی پارٹی زیادہ بہتر گیم پلے کرتی ہے. لیکن جب تک یہ پارٹیز اپنے منشور نہیں لاتی, اور ایک اس میں ایک بڑی اچھی اور مزیدار سی ڈیولپمنٹ یہ بھی تھی کہ سینٹ سے ایک ایسی قرارداد پاس ہوتی ہے, اور دلاور خان صاحب کی طرف سے جو کہ سینیٹر ہیں, آزاد امیدوار رہے ہیں,
ایفیلیشن ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ رہی ہے، لیکن بظاہر ابھی وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹنٹ تھے جنہوں نے قرارداد پیش کی، اور نہ تو کورم پورا نہ ہونے کی نشاندہی کرنے کی کسی نے زحمت گوارا کی۔ ٹوٹل 14 ارکان تھے جس وقت وہ قرارداد پیش کی گئی، وہ منظور بھی ہو گئے، اس کے بعد سینٹ نے اس قرارداد کو الیکشن کمیشن بھی بھیج دیا۔ اب بھائی یہ بتائیے کہ اس میں اور بھی اتنی قراردادیں منظور ہوتی ہیں، ان کی پوزیشن پھر کیا رہ جاتی ہے؟ ان کو پھر آپ فردر جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان میں آپ کیوں نہیں بھیجتے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے اگر سوچ سمجھ کر کیا جا رہا ہے تو الیکشن ڈیلے کرنے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے، لیکن یہ کوشش کون کر رہا ہے، کس کے فائدے کے لیے کر رہا ہے، کن فوائد کو حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، یہ وہ تمام سوال ہیں جس کے آنے والے دنوں میں ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن کے لیے ایک بڑا مشکل ٹائم ہوگا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے آج بڑا کلیئر کیا ہے کہ جی ہمیں صرف سپریم کورٹ انسٹرکشن دے سکتا ہے، ہمیں سینٹ یا پارلیمنٹ انسٹرکشن نہیں دے سکتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں الیکشن ایکٹ 2017 میں جو فیصلہ ہوتا ہے کہ 5 سال نہلی کی مدت ہو، سپریم کورٹ اس فیصلے کو ایکسیپٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بالکل درست ہے۔ دوسری طرف اگر کوئی قرارداد سینٹ میں پیش ہوتی ہے تو اس کو پھر ایکسیپٹ الیکشن کمیشن کرتا ہے یا پھر نہیں، حالانکہ الیکشن کمیشن صرف سپریم کورٹ کے اختیارات کو سپرسیڈ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ تو یہ پیرالل دو چیزیں ہیں جن کو آنے والے دنوں میں کلیریفائی ہوگا کہ کیا واقعی جو انتخابات ہیں وہ 8 فروری کو ممکن ہو بھی سکیں گے یا نہیں، کیونکہ نہ تو اس حوالے سے موسم آپ کا ساتھ دے رہا ہے، نہ اس حوالے سے پولیٹیکل پارٹیز الیکشن موڈ میں ہیں، اور اس حوالے سے مختلف دہشت گردی کے واقعات بھی پے در پے ہو رہے ہیں۔ آج بھی کے پی کے میں جو پولیو کی ٹیم تھی اس کے اوپر ایک اٹیک ہوا، اور اس اٹیک میں جو باجوڑ میں ہوا اس میں تقریباً 5 اہلکار جو سیکیورٹی کے تھے جو پولیو کی ٹیم کے ساتھ موجود تھے وہ جاں بحق ہو گئے، تقریباً 25 سے زیادہ لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ کوئی چھوٹا اٹیک نہیں تھا جو کہ جس کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کی ہے۔ تو آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم سمجھیں کہ ایسی سچویشن میں الیکشن میں جانا کتنا مشکل ہو سکتا ہے جب ہر کچھ دنوں کے بعد جے یو آئی فے یا اس قسم کی دیگر جماعتوں کے قائدین کے اوپر کے پی کے میں اٹیک ہو رہے ہیں۔ تو آئی تھنک اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی، جو سیکیورٹی لیبس ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا، اور ایسی سچویشن میں الیکشن میں کودنا بذات خود اداروں کے لیے بھی، الیکشن کمیشن کے لیے بھی اور سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ لیکن یہ ساری سچویشن میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں کلیریفائی ہو سکے گی، اور پھر ہم حتمی طور پر یہ کہہ سکیں گے کہ واقعی ہم الیکشن میں جا رہے ہیں یا پھر نہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔